کہ جن کے بھائی اور سسر دنیا کے تمام نبیوں کے سردار ہیں؟ کون علی کہ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ یاد رکھنا علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ ہم لوگ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہے نا الحمدللہ؟ اللہ نے ہمیں سنی بنایا، اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جو حضور کے کمال کا حسن ہے۔ فاروق ذل جاہ و جلال محمد است۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو رسول اللہ کے جلال کی تصویر ہے۔ عثمان ضیاء شم کمال محمد است۔ یہ حضرت عثمان وہ ہیں جو رسول اللہ کے حیا کی تصویر ہیں۔ حیدر بہار و باغ خصال محمد است۔ یہ حیدر وہ ہیں جو رسول اللہ کی بہادری کی مثال ہیں۔ اور فائنل فیصلہ سنیے، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ میرا اسلام یہ ہے کہ میں خلفاء راشدین کی اطاعت کرتا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت محدث اعظم ہند کی سوچ بھی آپ جانتے ہیں، ہاشمی میاں کے والد، مدنی میاں کے والد، انہوں نے بڑا زبردست شعر کہا، مومن خوش ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ۔ جب حضرت محدث اعظم ہند نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بلبلا رہے ہیں علی کا نام لینے سے، پریشان ہو رہے ہیں، تکلیف میں بے چین ہوئے جا رہے ہیں، تو حضرت محدث اعظم ہند جو خود مولا علی کا خون ہے، علی کے بچوں کے اندر اور علی سے محبت کرنے والوں کے اندر یہ بہادری ہوتی ہے کہ منافقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کہنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کے بچوں نے 22,000 کے سامنے 72 تھے، وہ جو حق پر تھے اسی پر قائم رہے، نہ تلوار سے ڈرے نہ نیزوں سے ڈرے۔ تو وہ کہتے ہیں تشیع نام گر باشد ولائے آل مولا را، خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ، کہ اگر حضور کی آل سے پیار کرنا یہ شیعیت ہے تو خدا جانتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ پھر میں شیعہ ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو 150-200 سال پرانی بات ہو گئی، نہیں میاں تھوڑا سا اور پیچھے چل لیجئے۔ حضرت امام شافعی، دنیا میں ہم لوگ حنفی ہیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ایک امام شافعی ہوئے۔ حضرت امام شافعی اہل سنت کے امام، دنیا میں ان کے ماننے والے بھی بہت ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو ان کی تقلید کرتا ہے، نماز ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ پڑھتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں بیچارے، ہم علی کا نام لیتے ہیں، مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، وہ طرح طرح کے الزامات کے شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا۔ جب حضرت امام شافعی نے دیکھا کہ شیطانوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، تو حضرت امام شافعی کے دیوان میں یہ اشعار لکھے ہوئے، یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم، اے اہل بیت رسول اللہ تمہاری محبت کا حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری محبت ہم پر فرض فرما دی ہے۔ کیسے فرض فرما دی ہے؟ قرآن مجید میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، نہ میں تم سے زمینیں چاہتا ہوں، نہ میں تم سے نذرانے چاہتا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے حسن اور حسین سے محبت کرو، میرے علی سے پیار کرو، میری فاطمہ سے محبت کرو۔ جب حضرت امام شافعی نے رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کیا، منافقین بلبلائے، پریشان ہوئے اور کہا کہ جی شیعہ ہو گئے، تو حضرت امام شافعی نے کہا کہ اے اہل بیت رسول اللہ، واہ کیا شان ہے تمہاری کہ تمہاری محبت اللہ نے ہم پہ فرض فرما دی ہے، اور ایسے فرض فرما دی ہے کہ جب تک بندہ تم پر نماز میں درود و سلام نہ پڑھے بندے کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں مجھے بتانا؟ جب ہم تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی زور سے، یہ آل محمد کون ہے؟ یہ آل محمد کون ہے؟ ارے آل محمد علی ہے، آل محمد فاطمہ ہے، آل محمد حسن ہے، آل محمد حسین۔ کہتے ہیں کہ میاں ہماری تو نماز ہی تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ پر درود و سلام نہ پڑھیں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم کھڑے ہو جاؤ، سب سے پہلے تکبیر پڑھو، ثنا پڑھو، اس کے بعد میں قرأت کرو، تلاوت کرو، رکوع کرو، سجدے کرو۔ لیکن یہ تلاوت کرنا، یہ تکبیریں کرنا، یہ تسبیحیں کرنا جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم محمد پر اور آل محمد پر سلام نہ پڑھو۔
پڑھ لو. اس لیے مومنوں جن پر نماز میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ آپ کی محبت تو اللہ نے ہم پہ فرض فرما دی ہے. اب آگے بڑھے, کہنے لگے امکان علی فضل حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض, کہ اگر حضور کی آل سے پیار کرنا یہ رافضیت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ پھر شافعی رافضی ہو گیا. زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ شافعی رافضی ہو گیا. شاہ رکن عالم ملتانی, کون ہے پتہ ہے شاہ رکن عالم ملتانی؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اب سوچو کہ کتنے بڑے عالم دین ہوں گے اور کتنے بڑے صوفی ہوں گے. اور ایک تعارف بتاؤں, دلی میں جب شیخ الاسلام ہوا کرتے تھے, چیف جسٹس آف اکھنڈ بھارت حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, اس دور کا بھارت کہ جس دور میں یہ برما, شری لنکا سب اسی انڈیا میں شامل تھے, اس دور کے بھارت کے چیف جسٹس حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی, ان کے پوتے ہیں شاہ رکن عالم ملتانی. حضرت محبوب الہی سے دوستی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا تو نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی تھی. پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی, کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں تو یہ مخلوق, یہ بیچاری مخلوق, یہ پریشان مخلوق, یہ منافق مخلوق کہتی ہے کہ میں رافضی ہو گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی, بس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے, رسول اللہ بھی دوست رکھتے ہیں, جبریل بھی دوست رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ سارے رافضی ہو گئے. اس لیے لوگوں یاد رکھنا کہ علی کی محبت شیعت نہیں ہے, رافضیت نہیں ہے. علی کی محبت ایمان ہے. اگر کسی کو اپنے دل سے منافقت کو ختم کرنا ہے تو وہ علی کے نام کا ورد کیا جائے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے سنی ہیں, الحمدللہ کیسے سنی ہیں. میں بتاؤں آپ کو, جب رسول اللہ جا رہے تھے نا مدینہ شریف کی جانب, جب مدینہ شریف کی جانب جا رہے تھے آقا علیہ السلام, تو حضور اس غار میں آرام فرما رہے تھے جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. پتہ ہے غار ثور میں حضور نے کس کی گود میں آرام فرمایا تھا؟ کس کی گود میں آرام فرمایا تھا؟ کس کی؟ ذرا زور سے بھائی. حضور کے صحابہ کا نام لیتے رسول اللہ راضی ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رسول اللہ نے آرام فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رسول اللہ آرام فرما رہے. بستر پہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے؟ حضرت مولا علی کو بستر پہ چھوڑا تھا رسول اللہ نے. ایک بات کان کھول کر کے سارے لوگ سن لیجئے, ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں جس ابو بکر کی گود میں اس ہجرت کی رات رسول اللہ نے سر رکھ کر کے آرام فرمایا تھا, اور اس علی پر بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ہجرت کی رات جس کو اپنا بستر رسول اللہ نے عطا فرمایا. سمجھ رہے ہیں ہم اس علی پر. اور کیا بتاؤں میں آپ کو, میں نے امام شافعی کا بتایا, آپ کو حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کا بتایا, حضرت محدث اعظم ہند کا بتایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما رہے تھے, ذرا فیصلہ مختلف ہونے والا تھا. حضرت مولا علی وہاں پہنچ گئے اور حضرت مولا علی نے اس مسئلے کو سلجھانا, بات چونکہ لمبی ہو جائے گی اس لیے مختصر کر رہا ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا؟ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علی کی محبت ہلاکت سے بچا لیتی ہے, علی کی محبت بربادی سے بچا لیتی ہے, علی کی محبت تباہی سے بچا لیتی ہے. اس لیے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ اللہ نے علی پر خاص فضل فرمایا ہے. تمام صحابہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے. ہم نے جب سورہ حدید بیان کی تھی نا, 27 پارے کی سورہ حدید, تو جو ریگولر یہاں پہ آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام میں اللہ رب العزت نے درجہ بندی رکھی ہے, درجہ بندی رکھی ہے. جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بہت بلند ہے, پھر اس کے بعد میں جو پہلی ہجرت میں شامل تھے ان کا درجہ ہے, پھر جو دوسری ہجرت میں شامل تھے ان کا مرتبہ ہے, پھر جو لوگ بدر میں شامل تھے ان کا مرتبہ, پھر جیسے جیسے بعد میں مسلمان ہوتے گئے ان کا مرتبہ, پھر جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان کا درجہ, پھر بعد میں جو فتح مکہ میں شامل تھے ان کا درجہ. لیکن ایک فائنل فیصلہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا, کل بھی اس کا ذکر کیا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا مبارک چہرہ دیکھ لیا, ایک لمحے بھی اگر انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھ لیا, ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا, روزے بھی رکھ پائے کہ نہیں رکھ پائے, حج بھی کر پائے کہ نہیں کر پائے, پہلے ہی انتقال ہو گیا. یاد رکھو دنیا کے سارے اولیاء سے, صوفیاء سے, بزرگوں سے رسول اللہ کے صحابہ کا مقام بلند ہے, اور اس لیے بلند ہے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا ہے. کسی صحابی کی توہین نہیں,
किसी की बेअदबी नहीं, गुस्ताखी नहीं। ये अहले सुन्नत वल जमात का एक मोतदिल मौक़िफ़ है, इसलिए इस बात को याद रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर की तरफ जा रहे थे ना, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप मेरे कंधों पे सवारी कर लें, आप मेरे कंधों पे सवारी कर लें। हुजूर के आराम का भी ख्याल था, और दूसरी भी एक स्ट्रैटेजी थी ताकि कुफ़ार पीछा करेंगे तो उनको दो कदमों के निशान दिखाई दे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने अपने कंधों पे बैठाया। तो एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर बिठाया था, और एक तरफ हसन और हुसैन हैं कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के कंधों की सवारी फरमाई थी। और जब ये मंजर हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा था ना, तो जनाब उमर कहने लगे कि बात बता दो तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। रसूलुल्लाह ने फौरन फरमाया, उमर ये देखते हो सवारी कितनी अच्छी है, जरा ये भी तो देखो कि इस पर सवार कितने अच्छे हैं। कौन अली? अरे वो अली कि जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, सुभान अल्लाह। कौन अली? जिसकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार। कौन अली कि जिनके भाई और ससुर दुनिया के तमाम नबियों के सरदार। कौन अली कि जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार। याद रखना, अली के बच्चे इजाजत अगर नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हसन हुसैन से बैर रख के, अली की औलाद से बुग़्ज़ रख कर के जन्नत के लालची हो, दुनिया की सारी मस्जिदें आबाद कर दो, दुनिया में मस्जिदें बनाते फिरो, मीनारे तामीर करते फिरो, चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत बनाई है तो उस जन्नत का सरदार हसन और हुसैन को बनाया है, यानी अली के बच्चों को बनाया है।